آپ کا معزز اراکین صوبائی اسمبلی کا اسمبلی سیکریٹریٹ کے اسٹاف کا I can see some Muslim Mazari here. It is always a pleasure to have him. اعزاز صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. I feel honored to be part of this discussion. میں اپنی بات کو بڑا اسٹریٹ تمہید باندھے بغیر تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اور آج کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور پھر مستقبل میں ہمارا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو منتخب ہو کر ایوان میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے اور لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. میں صوبائی اسمبلی پنجاب کا 2002 سے حصہ ہوں. میں نے مختلف کیپیسٹیز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. I have been part of government, I have been part of cabinet, I have been part of the assembly parliamentary secretaries کی پارلیمنٹری امور اور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کے پارلیمنٹری سیکرٹری کے طور پہ بھی اور میں نے ایز لا منسٹر فار اے بریف پیریڈ بھی سرو کیے ایز انفارمیشن کیبنٹ کے چیف منسٹر شہباز صاحب کے ساتھ بھی سرو کیا اور اپوزیشن کی ٹرم بھی کی. اور اس سارے عرصے میں ایڈوکیٹ رہا ایک ہی نقطے کا، وہ یہ تھا کہ جو ہمارے اسمبلی کے قوانین ہیں جن کو ہم رولز آف پروسیجر کہتے ہیں، یہ دیز آر دی اونلی رولز جن کو ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ان کو حاصل ہے سینکٹیٹی. ورڈ سینکٹیٹی پہ میں ایمفسس بھی کروں گا اور میں اس کو آئینی حرمت حاصل ہے تو میں اس کو یہ اس بنیاد پر کہہ سکوں کہ وہ رولز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل رولز کے طور پہ کنسٹرو بھی کیے جاتے ہیں. دیٹ ہیز بین کنسٹروڈ ان سیورل ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ جن میں کہا گیا کہ جو رولز آف پروسیجر ہیں ان کو کیسے دیکھا اور پڑھا جائے گا، یعنی جیسے آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق دیکھا اور پڑھا جائے گا. تو میں ایک ایڈوکیٹ رہا فار لانگ ٹائم کہ جو اسمبلی کے رولز ہیں وہ کسی طرح سے بھی آئین کے ساتھ ان کی مطابقت بہت لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ آئین کی منشا پوری کریں. اور آئین کا جو پہلا صفحہ ہے جو پریامبل، اس پریامبل کا جو پہلا پیرا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے دیٹ ہیز ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز. اب حادثہ پیش کیا آیا کہ جو ایگزیکٹو ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو اور ایگزیکٹو کے درمیان جو ایک تقسیم تھی وہ تقسیم ایگزیکٹو اور چوزن ریپرزینٹیٹیو کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں صوبوں کی حد تک نہیں تھی. اب پنجاب کے کیس میں کیا تھا کہ پنجاب میں ایک لیفٹیننٹ گورنر کی کاؤنسل سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ لیجسلیٹو کاؤنسل بنتی ہے، پھر 1919 میں لیجسلیٹو کاؤنسلز ایبالش ہوتی ہیں تو پھر ٹورڈز اسمبلی سفر شروع ہوتا ہے. اب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1933 آتا ہے، پھر پری پارٹیشن جو سچویشن تھی اور پھر پوسٹ پارٹیشن ہمارے جو ایک آئینی سفر ہے اس سے لے کے 1973 کے آئین تک کی ایک پوری کہانی ہے. اور 1973 کے آئین میں پھر یہ بات واضح کر لی کہ چوزن ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ ایگزیکٹو پاور کو ایکسرسائز کریں گے. اب وفاق کی حد تک تو ایک کوشش کی گئی جس میں جو رولز آف پروسیجر تھے، جو رولز آف بزنس تھے گورنمنٹ کے، تو ایگزیکٹو نے وہ اپنے رولز آف پروسیجر میں اس کا منسٹریل کنٹرول جو ہے وہ کسی طرح سے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے پاس دے دیا. سو فیڈرل گورنمنٹ کی ورکنگ مختلف رہی اور صوبوں کی جو ورکنگ تھی اس کے اندر یہ ابہام رہ گیا اور ایک انفنشڈ ایجنڈا آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن جو آج بھی موجود ہے وہ میں نے آپ کے رولز میں بھی دیکھا، بلوچستان کے رولز میں بھی اسی طرح سے ہے، سندھ کے رولز میں دیکھا
سندھ کے رولز میں بھی اسی طرح سے ہے، خیبر پختونخوا کے رولز میں دیکھا وہ بھی آج بھی ویسے ہیں، اور ان کو رکھا گیا جس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ آفیشلز یعنی سیکرٹریز کے پاس رکھا گیا، اور وزیر صاحب جو کہ الیکٹڈ چوزن ریپرزنٹیٹو تھے جن کے پاس ایک ایگزیکٹو کا اختیار ہونا تھا، ان تک یہ نہ جا سکا۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس پہ اس اسٹریم میں فلو کرنا تھا فرام دی اسمبلیز۔ اب اسمبلیز کی اسٹریم کیسے فلو کرتی ہے، وہ آپ کے رولز آف پروسیجر میں فلو کرتی ہے۔ اب رولز آف پروسیجر میں جو پہلی دقت ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے اس کا تو پورا نظام ایک ہاؤس کے اندر موجود ہے اور ایک اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر موجود ہے۔ تو جب ہم نے کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کی کہ ہماری صوبوں میں کیا صورتحال ہے اور وفاق میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی کیا صورتحال ہے، تو ہمیں بڑے واضح بڑے ویزیبل وہ فلاز نظر آئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے پاس تو یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی منسٹری کے فائنینشیل میٹرز کو بھی پروو کر سکتے ہیں، کہ ان کے پالیسی میٹرز کو بھی پروو کر سکتے ہیں، بھی ان کی ورکنگ کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں جس میں آپ ان کی ایڈمنسٹریٹو ورکنگ کا جائزہ لے سکیں اور ان کی پالیسیز کو آپ دیکھ سکیں کہ وہ پالیسی کیا ترتیب دیتی ہیں، اور یا پھر آپ دیکھیں کہ منسٹریز کے جو اخراجات ہیں، جو ان کی ایکسپینڈیچرز ہیں فائنینشیل، ان کو دیکھنے کے کیا اختیارات ہیں۔ تو ہمیں نظر یہ آیا کہ قومی اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر ہیں ان میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس یہ اختیار موجود ہیں۔ تو ہم نے ابتدائی طور پہ تو یہ فیصلہ کیا کہ the very first day of our this incumbent جو ہماری اس وقت کی ہاؤس ہے، اس کے پہلے اجلاس کے دن ہی، جس دن اوتھ آف دی اسپیکر ہو چکا تھا، الیکشن آف دی چیف منسٹر ہو چکا تھا، تو وی ایز دا ہول ہاؤس، ہم نے پورے ہاؤس کو کمیٹی میں کنورٹ کیا، اور ہاؤس میں ان ون سینٹینس انہوں نے صرف ایک جملے میں یہ فیصلہ کیا کہ the house decides to convert this house into a committee and committee decides کہ rules of procedure amend ہوں گے اور ان کو at par with the National Assembly لے کر جائیں۔ جب ہم نے اس کو تھوڑا فردر پروب کیا تو ہم نے دیکھا کہ almost like ہمارے 74 ایسے ہمارے جو رولز آف پروسیجر کے ڈفرینٹ رولز ہیں وہ ہیں جو ہم نہیں سمجھتے کہ آئین کی اس منشا جو کہ پریامبل کے اندر دی گئی ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں، تو ان کی تبدیلی لازمی ہے۔ اور پھر میراتھن سیشنز ہم نے کیے اور پھر ان کو ہم نے ایک ایسی شکل دی جس میں ہم نے جو بیسٹ پریکٹسز تھیں ہم نے تقابلی جائزہ کیا۔ مجھے یہ بات ایڈمٹ کرنی ہے کہ amongst all of our provincial assemblies, once we decided to do it, سندھ کی صوبائی اسمبلی کے رولز ہم سے زیادہ پروگریسو بھی تھے، ٹرانسپیرنٹ بھی تھے، انکلوسیو بھی تھے، اور ان کے اندر نظر آتا تھا کہ کوئی سیاسی کام ہوا ہے۔ پنجاب کے بالکل ڈورمنٹ تھے، پنجاب کے تو رادر رولز اس طرح کے تھے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو اسٹریپ کرتے ہیں اپنے فنکشنز پرفارم کرنے سے۔ بلوچستان کے رولز بھی کم و بیش پنجاب کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ خیبر پختونخوا نے اپنی کوشش کی تھی جس میں پچھلی ایک دہائی کے دوران انہوں نے 2 مرتبہ اپنے رولز کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کیا، لیکن وہ بھی ان کے تھے ان بٹس اینڈ پیسز۔ کچھ ایریاز میں انہوں نے وہ کام کیا، کچھ ایریاز کو کسی بھی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تابع انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب بھی کوئی ہوگی تو وہ تھورلی پروو نہیں کرتی ہوگی، ضرور پروو کرتی ہوگی۔ تو اس نقطے پہ پھر ہم نے اپنی اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی ایگزامن کیا۔ تو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کے میں آپ کے سامنے اس کا ایک تقابلی جائزہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک کلیئر پرسپیکٹو آئے۔ پہلا تو ایک پالیسی شفٹ تھا۔ پالیسی شفٹ یہ تھا کہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں، اینڈ ان دس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آئی مسٹ سے فیو گڈ ورڈز جو مجھے میرے کولیگز نے بتائے۔ اسامہ خاور، احمد اقبال صاحب ہمارے معزز رکن ہیں اسمبلی کے، اور اسامہ از there as an advisor to the speaker and he is a very legal mind
تو ان کے ساتھ ہمارے کچھ اور بھی معزز اراکین گئے تھے. تو ان کو جب ہم نے بھیجا بلوچستان اسمبلی تو دے کیم پریزنٹ, بڑی بڑی انہوں نے مجھے آ کے اچھی باتیں بتائیں. انہوں نے کہا جی ہم تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں گئے اینڈ دا وے وی سو, نمبر ون اٹ واز کمپیوٹرائز. وہاں پہ کوئی فائلز اور جو لوڈ آف ڈنکی لوڈ آف ورک, ایک بڑے بڑے فائل ورک آتے ہیں اور ان کو لے کر وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیٹر جنرل کے آفس سے جو لوگ ایک بڑے بڑے بلندے لے کر آتے ہیں. بلوچستان میں وہ کیس نہیں ہے, اٹ از آل کمپیوٹرائز ناؤ. وہ بہت بھی دور کہیں کسی بڑے سیریس کانفلکٹ کے ایریا سے بھی وہ وہاں پہ ایک تھرو اس کو کمپیوٹر پہ وہ آ جاتی ہے, پھر آ جاتا ہے whether it gets settled or it gets qualified to go to the public accounts committee. اگر وہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس میں نہیں کلیئر ہوتے تو وہ it was very swift, it was very speedy. Then he was also praising the conduct of the public accounts committee of Balochistan state. تو انہوں نے بڑے effective manner میں اپنی سالہ کی ہے. Ministers were there, they were really corresponding to that. جس میں finance minister بھی تھے, local government minister بھی تھے. تو it was very heartening to know that good things are happening there in Balochistan. اراکین سے یہ میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کروں گا جس میں آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ جو ترامیم جن کی طرف میں آپ کو راغب کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف جتنی جلدی متوجہ ہوں گے. اس میں دو سوال اٹھیں گے. ایک کہ آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک کہیں اسٹینڈ آف نہ آ جائے. ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی تو جب اسمبلی اسرٹیو ہونے لگتی ہے وہ پولیٹیکل گورننس ڈائجسٹ نہیں ہوتی, تو اس کے لیے آپ کو چیف منسٹر کی سپورٹ لازمی ریکوائر ہے. جیسے ہمارے کیس میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی سپورٹ ہمیں ایبسلوٹ سپورٹ حاصل تھی, تبھی ہم یہ کرنے کے قابل ہوئے. ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید ہمیں ہنڈرنسز کریٹ ہوتی. ہمارے ساتھ جو ڈپارٹمنٹل وہاں پہ ہم ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ہم نے ایک میکنزم وہاں پہ ایک بڑا مضبوط میکنزم دیا ہے, جس میں آپ کو تفصیل جب بتاؤں گا تو آپ کے سامنے ساری بات آئے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو گورنمنٹ سائٹ پہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. اٹ از گڈ ٹو نو دیٹ لیڈر آف اپوزیشن از ہیئر. آپ کے اسپیکر بیٹھے ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب جیسے کانداور لوگ آپ کے ساتھ اس پورے پروگرام میں شامل ہیں, جتنے آپ لوگ ہیں. تو جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ریزالو ہوگا تو پھر میں یہ یقین سے سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی موجودہ حکومت ہے وہ بھی چاہے گی امپاورمنٹ آف اسمبلی, کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہر حال میں یہ امپاورمنٹ ان کے لیے بھی سوٹیبل ہوتی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے, جب میں نے آپ سے کہا کہ اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں صرف دو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر ون کہ جو فنکشن ہے اسمبلی کا, یہ میری بات آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے کہ تین پولیٹیکل پوزیشنز میں بہت کنفیوژن پھیلائے گی اور آن پرپز پھیلائے گی. ایک ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ورسز پارلیمنٹری اوور سائٹ. سو دس از پوائنٹ اے اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی کہ آپ نے اس کا فرق نکالنا ہے کہ ویئر دیٹ لائن از ڈران کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کیا ہے اور پارلیمنٹری اوور سائٹ کیا ہے. بی یہ ایک نقطہ کہ آپ کے جو رولز آف پروسیجر ہیں یہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے فنکشنز کیا ہیں. آپ کے کوشچن آور ہے تو کوشچن آور کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو چیک کرنا ہے, منسٹیریل رسپانسبلٹی کہ ہاؤس کو آنسریبل ہیں, جو بھی حکومت کے وزیر ہیں یا جو حکومت کے نمائندے ہیں تو وہ اس ہاؤس کے سامنے ان کی آنسریبلٹی اس کوشچن آور کے تحت ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا جو پارلیمنٹری ٹول آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن کا ہے, جس میں کسی بھی میٹر آف پبلک امپورٹنس کا اپنے کانسٹیٹوئنٹ کا تو یہ دونوں چیزیں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کا ممبر آف اسمبلی کے طور پہ جو فنکشن ہے وہ صرف لیجسلیشن نہیں ہے, وہ لیجسلیٹو کاؤنسلز کی کہانی 1900 میں ختم ہو چکی ہے. سو دا ممبر آف این اسمبلی ویئر ٹو ہیڈس ویری افرمیٹیولی, نمبر ون اینڈ نمبر ٹو بوتھ آر سائملٹینیسلی ایز امپورٹنٹ ایز دے کوڈ بی. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے پرابلمس کو بھی ایڈریس کرنا ہے
اور آپ نے لیجسلیشن بھی کرنی. جو کانسٹیٹوئنٹس کے پرابلمز ہیں ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس فورا کے اوپر 3 میڈیمز اویلیبل ہیں. جیسے پنجاب میں ہمارے پاس کال اٹینشن نوٹسز ہیں, ہمارے پاس کوشچن آورز ہیں, ہمارے پاس ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں, اینڈ دیر آر ادر ٹولز آلسو. ریزولوشنز ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب آپ قرارداد پاس کرتے ہیں تو پنجاب میں ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ بھی ایک رول بنا دیا امینڈ کر کے کہ پہلے ہم قراردادیں بھیج دیتے تھے حکومت کو, حکومت اس پہ فیصلہ کرے نہ کرے. اب جو یونینیمس ریزولوشن ہے دیٹ از بائنڈنگ اپون دی گورنمنٹ. If assembly is sending a resolution which is unanimous, and many of times ہم نے دیکھا ہے بڑے کنٹیسٹڈ معاملات پہ بھی جس میں اپوزیشن اور حکومت کے دو مختلف پہلو ہوتے ہیں, بات چیت کے ذریعے, تقاریر کے ذریعے, دلیل کے ذریعے وہاں پر کسی متفقہ نقطے پر پہنچنے کے بعد جو ریزولوشن ہم گورنمنٹ کے پاس بھیجتے ہیں وہ بائنڈنگ کے طور پہ جاتی ہے. اور اگر ان کیس اس کے اندر کوئی ایسی انڈویبلٹی ہو کہ جو اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور غالباً اسمبلی کے اراکین نے اس پہ بات چیت کرتے ہوئے اس کے اس پہلو کو مخفی رکھا یا اس کے اوپر غور نہ کر سکے یا ان کی نظر سے نہ گزرا, تو حکومت وہ اس کو لے کر واپس بھیجے گی, وہ ہاؤس کے اندر آئے گی اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بعد even then the house thinks that it is unanimous and it is binding, then it has to be performed the way as house sends it. تو یہ ایک آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے سب سے افیکٹو جو آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز آر این انسٹیٹیوشن. یہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے یا اسمبلیز ہوتی ہیں, ہاف آف دیٹ از دا ہاؤس, ہاف آف دیٹ از, اور اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ ایٹ ورکنگ اور اسمبلی ایٹ ورکنگ. جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ورکنگ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اسمبلیز ایٹ ورک. تو جس وقت آپ اس کی طرف پہلا بنیادی فیصلہ یعنی پالیسی شفٹ کا فیصلہ کر لیں گے, آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کر لیں گے, آپ رولز کے اندر وہ امینڈمنٹس کر لیں گے جس کے اندر آپ ان کو یہ 3 چیزیں, ایک تو جیسے پنجاب میں پہلے تھا ہم نے وہ رول امینڈ کیا, پنجاب میں پہلے تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی صرف وہ بزنس دیکھے گی جو اس کو یا اسپیکر بھیجے گی اور یا اس کو ہاؤس ریفر کرے. تو ہم نے اس رول کو امینڈ کر دیا اور اس میں یہ اختیار اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک سرف دے دی کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اپنے طور پہ کوئی بھی پالیسی میٹر, کوئی بھی فائنینشیل میٹر اور کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو میٹر آف دیٹ کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ اس کو ایگزامن کر سکتی ہے اور اس پہ تجویز بھی دے سکتی ہے اور حل بھی تجویز کر سکتی ہے. یہ ایک پالیسی شفٹ. اب اس کے ساتھ جو ہم نے کچھ چیزیں اور ایڈ کی, اس میں ہم نے ایڈ کیا کہ جیسے ہمارا ایک رول تھا 148, وہ تھا کہ اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی کمپوزیشن کے متعلق تھا, اور پھر اس میں 149 تھا, 152 تھا, 154 تھا, 156. This is all detail of those 8 to 12 different rules جن کو ہم نے امینڈ کر کے انیشلی تو ایٹ پار ود دی نیشنل اسمبلی کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ سینٹ نے لیٹلی اپنے رولز کو بہت امپروو کیا ہے اور وہ بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد. تو پھر ہمیں بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی. ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو 18ویں ترمیم تھی تو یہ تو ایک بڑا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اگر کوئی یونینیمس ڈاکومنٹ اور ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اویلیبل ہے تو وہ 18th امینڈمنٹ ہے. تو 18th امینڈمنٹ نے جہاں پر یہ مقاصد حاصل کیے تھے کہ اس میں پروونشل اکانومی کو بڑا اس نے اہمیت دی تھی, تو پھر کیوں نہیں یہ معاملہ آگے چل پا رہا اور کہاں اٹک گیا کہ یہ تو 2 اسٹریمز میں اس نے نیچے کی طرف ڈیوالو ہونا تھا. ایک ایگزیکٹو اسٹریم تھی اور ایک اس کی جو اسمبلی کی اسٹریم تھی جس میں وہ رولز بھی امینڈ ہو کر ان کنفرمیشن ٹو دیٹ what was proposed in the 18th amendment and decided unanimously. تو اس کے مطابق اس کو اسمبلی کے رولز میں بھی اور اس کے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایگزیکٹو کے حکومت کے معاملات ہوتے ہیں ان دونوں میں اس کی وہ ڈیولوشن کی جو امینڈمنٹس ریکوائرڈ تھیں تو وہ کہاں پر اٹک گئی. کوئی تقریباً 1.5-2 دہائیاں گزر گئی تھیں. نہ میں کر سکا, نہ بلوچستان کر سکا, نہ سندھ کر سکا اور نہ خیبر پختونخوا کر سکا. تو یہ 18ویں ترمیم کا تقاضا تھا, یہ آئین کا تقاضا تھا کہ ان رولز کو کیا جائے. تو جب میں اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ ان رولز کو امینڈ کرنا
آپ کی آئینی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. تو the day spent is the day spent in violation to the constitution. Every single minute matters. تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے رولس کو پھر فارمیٹ کر کے میری تجویز میں تو یا آپ ایک اینالیٹیکل کمپیریٹیو ایک اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں کہ باقی صوبوں میں کیا ہے اس وقت, پنجاب نے کیا کی ہیں, سندھ کے کیا ہیں, خیبر پختونخوا کے کیا ہیں, اور جس حد تک آپ کے ساتھ اس میں کمپلیمنٹنگ بیہیویئر ہونا چاہیے. اس میں کنفرنٹنگ بیہیویئر ہمیں سوٹ نہیں کرتا. کمپلیمنٹنگ بیہیویئر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ حکومت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں لیکن ان کو آن بورڈ لیں, اپنی بات آپ کریں. یہ ان کے جیسے ہماری چیف منسٹر کا یہ بڑا کلیئر ویژن تھا, اینڈ فار دا سیم ٹائم آئی وڈ سے the leader of opposition also gave us the same support جو گورنمنٹ کی طرف سے ملی, so we were able to do it very smoothly. تو جب آپ ان سے یہ بات چیت کریں گے, جب آپ ان کو آئین کی اس منشا کے متعلق بتائیں گے, جب آپ ان کو اس 18ویں ترمیم کے تقاضے کے متعلق بتائیں گے, جب آپ ان کو بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم نے تقریباً 24 کے قریب منسٹریز کو ڈیوالو کر کے صوبوں میں بھیجا, اور اگر وہ 24 منسٹریز اب وہ اس صورت میں رہتی ہیں جب وہ ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس نیچے آ گئی ہیں کہ ان کے اوپر پارلیمنٹری اوور سائٹ کا میکنزم نہ ہو, تو اٹ ول ریز آئی بروز فار آل دا پولیٹیکل پیپل. جتنے بھی لوگ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں یا ان کے پولٹ بیوروز ہیں, یہ ان سب کے لیے لمحہ فکری ہوگا. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو رولز کی چیئر پرسنز کی جو آپ کی جو آج کی یہ سٹنگ ہے, اس میں آپ کے لیے دوسری جو موجودہ صورتحال میں نے کہا ایک تاریخی پس منظر, وہ تو آپ کے سامنے مل رہے ہیں. تو جب آپ اس کی فنکشننگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بیریئر کیا ہے؟ پہلا بیریئر آپ کو آئے گا کہ جب آپ کچھ ایسے سوال اٹھائیں گے جو تاریخی طور پر صوبوں نے آج تک اپنی اسمبلیوں میں اپنے محکمہ جات کے ساتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کو ریزسٹنس ہے. اس ریزسٹنس کو اگر آپ ایک اچھے انداز میں, ایک بڑی محنت کے انداز میں, آپ کے جو ریسرچ ونگز ہیں آپ کے ممبرس کو فلی پریپیئر کریں گے, آپ کے ممبرس کی تیاری آپ کے سیکریٹریٹ کرائیں گے, آپ کی ریسرچ ٹیم کرائے گی, تو جب وہ اس بیریئر کو آپ کراس کر سکتے ہیں ود دا سپیریئر نالج. اگر اس میں یہ صرف ہوا کہ آپ اپنی اختیار کے تقاضے میں اس ترمیم کے تابع ان کو کارنر کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی کنفرنٹیشن آپ کی چیزوں کو روک دے گی. تو کیسے ہوگا؟ جیسے سر محسن لغاری کرتے رہے ہیں. آئی ایم ریئلی فونڈ آف ہز ورک واٹ ہی ہیز ڈن ان اسٹینڈنگ کمیٹیز. میں نے دیکھا کہ جب یہ پانی کے معاملے میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایز اے ممبر آف سینٹ اس مدعے کو اٹھانا شروع کیا یا صوبائی اسمبلی پنجاب میں اٹھانا شروع کیا, تو his knowledge was so superior that nobody had any answer to what he asked, and this is how it will work. تو اس کی جب آپ دیکھیں, آپ بات کریں, لیٹس سے ابھی کینالز کا مسئلہ تھا, تو اس میں وہ کینالز بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. وہ فلڈ کینالز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. کیا وہ ڈیم کسی جگہ پر بننا چاہیے اور وہ ڈیم سے جو فلو ہوتا پانی ہے وہ کسی صوبے کا ہاتھ کھاتا ہے کہ نہیں, آپ کے پاس نیومیریکلز ہونے چاہیے. یہ جھگڑے ہندوستان میں بھی پانی کے ایسے ہیں, ایون جہاں پر بڑی اتھارٹیرین کنٹرول ہے, چائنا میں بھی ایسے ہیں, the provinces stand for their rights. These rights are rights of upper riparian and lower riparian. تو اس جب آپ نے سفر پہ روانہ ہونا ہے تو میری اس میں آپ سے ایک تجویز ہوگی, my 2 cents would be کہ آپ نے with a very open mind, with a very receptive mind, with every single day that you will think that I know nothing, but what I will be told, I will consume that, and then I will use this as a tool of my knowledge to confront people. مدعا آپ کا بڑا ہے, آپ elected representative کی, آپ elected chosen representative کی اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں جو کہ 1973 کے آئین کا unfinished ایجنڈا ہے. کچھ لڑائیاں ایسی ہیں جو ٹکراؤ کے باعث نظام کو لپیٹ لیتی ہیں, یہ لڑائی ایسی نہیں. دس از این ایجوکیٹڈ کیلکولیٹڈ وے فارورڈ جس میں ممکن ہے
फ्रस्ट्रेटिंग हो एट टाइम्स, लेकिन रास्ता बड़ा साफ है। अगर आप इस पे चल पड़े तो आप जितनी आपकी आज तक की सियासी हकूक की लड़ाई है उस सब में से ज्यादा फायदा आपको असेंबली की एम्पावरमेंट और स्टैंडिंग कमेटीज की एम्पावरमेंट देगी। नुकता इसमें है कि जो रूल्स हमने अमेंड किए उसमें मैंने एज स्पीकर एटलीस्ट मेनी ऑफ दोज पावर्स जो कि स्पीकर के ऑफिस को वर्चुअली डेमीगॉड का ऑफिस बना देते हैं, मैंने उसमें से बहुत सारे पावर्स रिलिंक्विश किए। मैंने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज को उनको रिलिंक्विश किया। मैंने बहुत सारे पावर्स को जो दोज वर वेस्टेड विद द स्पीकर ऑफिस, उनको मैंने बलिहाज कि किसकी कहां पर हिफाजत हो सकती है, उनको एक लंबी स्ट्रीम है। इफ यू विल बी इंटरेस्टेड सो माय टीम कैन शेयर दोज डिटेल्स कि वो कौन से पावर्स थे जो कि वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफिस थे, उनको हमने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज तक नीचे कैसे डिवॉल्व किया। हमने असेंबली में एक नया काम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, एंड आई एम अगेन ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसमें उनकी पूरी सपोर्ट हमें रही। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी के लिए हमें जितने फंड्स रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पर भी एक मैं बहस आपके सामने छोड़े जाता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। मेरा नुक्ता नजर ये था कि जो फाइनेंस कमेटी होती है अपने हाउस की, ये 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। देयर इज वन ऑर्गन दैट इज जुडिशरी, देयर इज वन ऑर्गन दैट इज एग्जीक्यूटिव, एंड देयर इज थर्ड ऑर्गन दैट इज लेजिस्लेटिव। सो दीज लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स हैं, इनके फाइनेंशियल मैटर्स की तमाम इख्तियार फाइनेंस कमेटी के पास है, और फाइनेंस कमेटी जो फैसला करेगी एफडी के ऊपर, वो लाजिम है कि उसके ऊपर अमल दरामद करे। यानी आपको कोई अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई फंड्स रिक्वायर्ड है तो आपकी फाइनेंस कमेटी फैसला करे, तो एफडी इज बाउंड टू टेक दैट टू द कैबिनेट एंड गेट दोज फाइनेंशियल अप्रूवल्स इन केस फॉर द दैट पीरियड, जिसमें जब तक ये पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं होता और वो अपनी पिछली प्रैक्टिस को भी साथ रखना चाहते हैं तो बड़े से ले लें। सेनेट डिड दैट, हो गया। कौमी असेंबली ने किया, हो गया। आप भी करेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा। कानून ये है, इस मुल्क का आईन ये है। आपने दुरुस्त सिमत में सफर इख्तियार करना है और कन्फ्रंटेशन क्रिएट नहीं करनी। जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो देयर पार्ट ऑफ योर टीम। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर वहां पर आके, मैंने फील किया कि इनिशियली आफ्टर अमेंडिंग दीज रूल्स हमें लगा कि शायद कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कई एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में खड़ा करके पुश कर दिया था। एंड देन आई हैड अ वर्ड विद माय चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज। मैंने उन सबसे तफसील से बात की, उनको कन्विंस किया, उनके साथ आर्गू किया। तो अब ये जो 6-8 माह हमारे गुजरे बाद के, उसमें एक कॉम्प्लीमेंटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुई, जिसके नतीजे में इन रूल्स की हुर्मत को तस्लीम किया जाने लगा, और जब किसी की तस्दीक का पहलू उसमें से निकल गया तो उनकी इफादियत भी बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी। तीसरा, हमने इसको बिल्कुल लाइव स्ट्रीम कर दिया। अब लाइव स्ट्रीम पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शंस आए। पहला नुकता आपको ज्यादा मुझसे फेस करना पड़ेगा। आपका जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो आपको इससे आके डराएगा कि जी बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, वो बातें हम कैसे ऑन एयर कर सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं। पहले से वो सारी बातें रात को 7 to 11 इन दिस मैजिक बॉक्स सारे बड़ी शिद्दत से करते हो, लेकिन आपकी कमेटी नहीं कर सकती। भाई नहीं, क्यों नहीं कर सकती? जी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। देयर इज अ मॉकरी ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलें, अगर कोई ऐसी वाकई बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसमें वो इख्तियार हमने स्पीकर के पास रख दिया कि दैट इफ द स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी थिंक्स कि इसको हमने इन प्राइवेट करना है और इन कैमरा नहीं करना, तो वो स्पीकर के पास भिजवा दे और उसका मैटर मटीरियल ऐसा हो जो सब्सटेंशिएट करता हो, एंड स्पीकर्स डिसीजन शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। एक स्टीरियोटाइप लेटर के ऊपर दस्तखत ना हो, स्पीकिंग ऑर्डर हो। इस बुनियाद पर हम इसको लाइव स्ट्रीम नहीं करें। मेक इट मोर इंक्लूसिव, टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। और जब हमने अपनी ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की तो इनिशियली बड़े नेगेटिव कमेंट्स थे। मुझे मेरी जात पर बड़े हमले हुए। किसी ने लिखा तो उसने लिखा कि आप फॉर्म 47 हैं, तो आप
قرآن پر حلف دیتے ہیں. میں نے کہا آپ لے کر آئے, میں خانہ کعبہ جا کر قرآن پر حلف دیتا ہوں. میں کہا یہ تو آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. میں کہا میں نے تو فیس پہ آپ کی لیڈرشپ کو ہرایا, میں نے تو ان کی 8 سال مخالفت کی اور ٹریکٹر کی, کہیں چھپ کر نہیں کی, پورے قد کے ساتھ کی, اس کی حکومت گرانے میں بھی اپنا کردار ادا کیے. اور میں آپ کو اور اوتھ قرآن پہ کہتا ہوں کہ اے لائن میرے سامنے بات کرے تو میں تو یہ بات کرنے کو تیار ہوں. اس کے بعد وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو, میری ٹیم نے اس کو اگریسولی سوشل میڈیا پر پوش کیا. اینڈ دین آئی گیو دا ڈیٹیلز, دین آئی سیڈ کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ٹوٹل پٹیشن جو آپ نے فائل کی ہیں 37 پٹیشنز فائل, ان میں سے 25 جو ہیں وہ گورنمنٹ پارٹی کے خلاف ہیں, 12 آپ کے خلاف ہیں. اگر میں 25 کے 25 بھی دے دوں تو 140 کا فرق ہے, میں کیسے آپ کے اس وقف کی تسلیم کرتا ہوں. اینڈ اٹ وینٹ سو آرگینک اینڈ ویل, اینڈ آئی ایم یٹ آسکنگ فار آنسرز. مجھے کہیں سائڈ کا جواب نہیں ملا. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ آپ کو جو مشکلات پیش آئیں گی, اگر اس میں آپ دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کریں گے تو پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ بھی اور ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو لینڈسکیپ پہ بھی دونوں میں آپ کی سپیریئر پوزیشن ہوگی ٹو پش دم فارورڈ. وے فارورڈ آپ کی یہ ہے کہ آپ کا سپیریئر اسکل سیٹ ہونا چاہیے, جس میں آپ کا سیکریٹریٹ, آپ کے سیکرٹری جنرل ہوں گے, آپ کی اسمبلی کے, آپ کے پاس ریسرچ ونگ ہوں گے. ہمارے پاس ایک PDU ہے, پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ. ہمیں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ اعتزاز صاحب اور ان کی ٹیم کی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. باقی ایجنسیز بھی کرتی ہیں جو پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں اپنی کیپیسٹی میں. پپس کا ادارہ ہے, وہ بھی آر فلی سپورٹیو دیر جب بھی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ کے میں آئی ایم شیئرنگ دس تھاٹ ود یو کہ ہم اب اپنا پنجاب اسمبلی میں اپنا ایک پارلیمنٹری لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کا ادارہ بھی کریٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ معزز اراکین کو یہ تو کیسے ممکن ہے کہ جو آپ 2 چیزوں میں کمپیریزن کر لیں. یعنی جن لوگوں کے ذمے آپ گورنمنٹ کو چیک کرنا ڈال رہے ہیں, جن لوگوں کے ذمے آپ پارلیمنٹری اوور سائٹ کا کام ڈال رہے ہیں, جن لوگوں کے ذمے آپ بجٹ پاس کرنا ڈال رہے ہیں, فائنینشیل بکس اتنی پوری وہ زمین سے لے کے ایک پورا پائل بن جاتا ہے, ان کی ریڈنگ اٹ سیلف از اے ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, جن کے ذمے آپ لیجسلیشن کا کام ڈال رہے ہیں, تو آپ ان کو اس کام کا اسکل سیٹ نہ دیں, ان کے پاس یہ اسکل سیٹ ہوئی نہ, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اچھی طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں گے. تو اس کے لیے ہم ایک ادارہ پنجاب میں کریٹ کر رہے ہیں, جو میں سجیسٹ کروں گا کہ بلوچستان میں بھی آپ کو انڈیور کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل, اٹ ڈز ناٹ ریکوائر بگ فنڈنگ جو کہ ناممکن ہو. آپ کی حکومت آپ کے ساتھ اس پہ پابند ہوگی, آپ کی فائنانس کمیٹی یہ فیصلے کرتی چلی جائے اور ان کو لکھ کر بھیجتی چلی جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. Legislative development is an extremely important for Pakistan's political life. It is extremely important for our democracy کے اس پورے منصوبے کے اس democratic project کے لیے legislative development is as important as breathing. اور جو آپ کی standing committees ہیں یہ اس کی بیک بون ہے, یہ اس کا pivotal most part ہے, یہ اس کی سب سے important ingredient ہے جس نے اس پورے فنکشن کو لے کر آگے چلنا ہے. I hope that I have conveyed my thoughts on this point and I hope that it will benefit you. آپ کے جو بھی سوال جواب ہوں میں اس کے لیے حاضر ہوں.